السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین خوش آمدید سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے لیکچر میں۔ آج کا لیکچر جو ہوگا ہمارا وہ سکرین شیئرنگ پہ ہوگا۔ ہم کوشش کریں گے کہ سکرین شیئرنگ کے ذریعے آپ تک جو مٹیریل ہے وہ پرووائڈ کیا جائے اور اس کے نوٹس جو ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ پہلے دو لیکچرز میں ہم نے سیرت النبی سے پہلے عرب کے حالات کو پڑھا، پھر ہم نے دوسرے لیکچر میں سیرت النبی کی مکی زندگی کو تفصیل سے پڑھا۔ یہ دونوں لیکچرز جو ہیں ان کے لنک موجود ہیں اور ڈسکرپشن میں بھی دے دیے جائیں گے، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، پلے لسٹ میں بھی موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اس زندگی کو مدنی زندگی کہا جاتا ہے۔ ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ ذرا غور سے دیکھ لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن تک غار ثور میں رہے۔ MCQ جاتا ہے کہ غار ثور میں کتنے دن تک قیام کیا؟ 3 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ثور میں قیام کیا۔ حضورہ یہ جگہ آتی ہے، حضورہ کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رک کر آپ کہہ لیں کہ خانہ کعبہ کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے کعبہ مجھے تم سے بڑا پیار ہے، لیکن یہ قوم جو ہے مجھے رہنے نہیں دیتی تیرے ساتھ، اس لیے میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں قدید کے مقام پر معبد جو نام ہے، عاتقہ بنت خالد ان کا اصل نام تھا، قبیلہ خزاعیہ سے وہ تعلق رکھتی تھیں، ان کے گھر میں قیام کیا اور بکری والا واقعہ پیش آیا، جس میں ایک کہنے کہ بغیر دودھ والی بکری تھی اور اللہ کے نبی نے اس پر ہاتھ پھیرا اور وہ دودھ دینے لگ گئے۔ اسی طرح سراقہ بن جاشم کا واقعہ آتا ہے جو کہ اللہ کے نبی کو ڈھونڈنے کے لیے آئے اور پھر اسلام قبول کیا اور امان نامہ لکھ کے دیا، اور عبداللہ بن عریقت نے ان کو امان نامہ لکھ کر دیا تھا۔ اسی طرح ہجرت کے دوران بریدہ اسلمی کا واقعہ آتا ہے جنہوں نے اپنے 70 سواروں کے ساتھ 70 لوگوں کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ اسلام قبول کیا۔ یہ واقعہ بھی ہجرت کے دوران ہی پیش آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہجرت کا سفر ہے وہ قریب 8 دنوں پر محیط ہے، یعنی کہ 8 دن لگ گئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ پہنچتے۔ یہ سفر عام طور پر تو 8 دن کا نہیں ہے، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام راستے سے ہٹ کے جا رہے تھے، اس لیے اتنا وقت لگا ان کو مدینہ پہنچنے کے لیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء میں قیام کیا، اور قباء میں قیام کے دوران ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مسجد کی بنیاد رکھی، اور اس مسجد کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ، کہ جس کی مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی تھی۔ دوشنبہ کے دن، دوشنبہ کہتے ہیں ہفتے والے دن، سوموار والے دن، شنبہ ہفتے کو کہتے ہیں، یک شنبہ اتوار کو، دوشنبہ سوموار کو کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلثوم بن حدم ان کے گھر میں قیام کیا، اور ابو بکر صدیق نے حبیب بن اصاف کے مکان میں قیام کیا۔ یہ قباء کی بات کی جا رہی ہے، اور رہائش جو رکھی وہ کلثوم بن حدم کے گھر رکھی، اور سعد بن خثیمہ ان کے مکان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس فرماتے تھے، اور جہاں پر وہ واقعہ آتا ہے کہ ابو بکر صدیق اس طرح چادر تان کر کھڑے ہو گئے اور باقی لوگوں نے اس کو دیکھا۔ اوکے جی، اسی سال یعنی کہ پہلے سال ہی اب ہجرت کا ہم نے اس کو پڑھا کیا ہوا ہے ہجری وائز کیا ہوا ہے، یعنی کہ پر ایئر ہر سال کے اہم واقعات کو لکھ دیا۔ اسی سال حضرت سلیمان نے فارسی اسلام قبول کیا، مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، اذان اور اقامت کی ابتدا بھی آپ کہہ لیں کہ پہلی ہجری یکم ہجری کو ہوئی۔ بنی سالم بن عوف کے محلے میں 100 آدمیوں کے ساتھ نماز جمعہ ادا فرمائی۔ اچھا، یہاں پر نماز جمعہ کے بارے میں سمجھ لیجئے، جو سب سے پہلی نماز جمعہ ہے وہ حضرت مصعب بن عمیر نے پڑھائی تھی،
اور جب وہ مدینہ آئے تو اسد بن زرارہ کے ساتھ انہوں نے نماز جمعہ ادا فرمائی مدینہ کے اندر. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس کا مطلب ہے کہ جمعہ تو تھا لیکن چونکہ مکہ میں اس طرح اوپنلی اجازت نہیں تھی عبادت کی، اس لیے مکہ میں تو پاسبل نہیں تھا جمعہ پڑھنا. تو اس لیے جب مدینہ آئے تو مدینہ میں سب سے پہلے بنی سالم بن عوف کے محلے میں 100 آدمیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھا. یہ اللہ کے نبی کا پہلا جمعہ تھا، تاریخ کا پہلا جمعہ نہیں تھا. مواخات مدینہ ہوئی، اس کے بعد آپ کی اونٹنی جو تھی وہ بنو مالک بن نجار کے محلے میں بیٹھی. یہ بنو نجار یہ اللہ کے نبی کا ننیال تھا، اور ابو ایوب انصاری کا گھر بھی وہیں پر تھا. 7 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ایوب انصاری کے ہاں قیام کیا. یہ بھی کویشچن آتا ہے کہ ابو ایوب انصاری کا کتنی دیر رہے؟ 7 مہینوں تک. جو جگہ خریدی خانہ کعبہ مسجد نبوی کے لیے، وہ رافع بن عمر کے 2 بچے تھے، سہل اور سہیل، ان کی ملکیت تھی، اور یہ دونوں جو تھے یہ اسد بن زرارہ کی زیر کفالت تھے. تو ابو بکر صدیق نے وہ زمین خرید کر اسلام کے لیے وقف کر دی. پہلے سال ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی بھی ہوتی ہے. دوسرے سال کے اہم واقعات: جہاد فرض ہوتا ہے، رمضان کے روزے، زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور عیدین کی نمازیں فرض ہوتی ہیں، اور یہ سارے MCQ آتے بھی ہیں. دوسرے سال ہی مسجد اقصی کی بجائے بیت اللہ کو خانہ کعبہ تعمیر کیا جاتا ہے اور منتخب کیا جاتا ہے. دوسرے سال ہی حضرت فاطمہ کا اور حضرت علی کا نکاح ہوتا ہے، اور دوسرے سال ہی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا وصال بھی ہوتا ہے. یعنی کہ ایک بیٹی فوت ہوتی ہے اور ایک بیٹی کا نکاح حضرت علی کے ساتھ ہوتا ہے. اور غزوہ بدر بھی 2 ہجری میں پیش آتا ہے. اس میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ بہت زیادہ تفصیلات ہیں، اور اگر ساری تفصیلات بیان کی جائیں تو صرف غزوہ بدر پر ہی بہت زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے. لیکن ہم اس کو آپ کہہ لیں کہ شارٹ ہی کریں گے اور ہم اس کو مختصر کریں گے. اس لیے جسٹ یہ بات یاد رکھیں، غزوہ بدر میں کتنے مشہور ہے، 313 اور 1000 تھے. آگے غزوہ بدر کی پوری تفصیلات ہیں، ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے. اوکے، نوٹس باقی انشاءاللہ جو ہیں سارے شیئر کر دی جائیں گے. تیسرے سال، ہجرت کے تیسرے سال حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کا اور زینب بنت خزیمہ، ان دونوں کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوا. حضرت حفصہ بھی تیسرے سال 3 ہجری میں نکاح میں آئیں، اور زینب بنت خزیمہ بھی. اور تیسرے سال ہی حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے. اچھا، یہاں پر ایک کویشچن ہے اور وہ جنرل کویشچن ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ سب سے پہلے مسجد مدینہ میں کون سا بچہ پیدا ہوا مہاجرین میں سے؟ تو حضرت زبیر، زبیر جو تھے یہ سب سے پہلے مدینہ میں پیدا ہونے والے بچے تھے. اوکے جی. اسی طرح حضرت ام کلثوم کا اور حضرت عثمان کا جو نکاح ہوتا ہے وہ بھی تیسرے سال ہوتا ہے. کعب بن اشرف یہودی اور ابو رافع، یہ جو یہودی تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کیا کرتے تھے، اور انہوں نے آپ کہہ لیں کہ ایذا پہنچائے تھے اللہ کے نبی کو اپنی گستاخیوں سے اور اپنی چلاکیوں اور سازشوں سے. اس لیے اللہ کے نبی نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا، تو وہ تیسرے سال شہید قتل کیے گئے. اسی طرح غزوہ احد کا جو واقعہ آتا ہے وہ بھی تیسرے سال 3 ہجری کو ہی پیش آتا ہے. 4 ہجری کے اہم واقعات میں بنو نذیر کی جلا وطنی ہے. بنو نذیر نے آپ کہہ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا، جیسا کہ آپ کو جانتا ہے کہ میثاق مدینہ جو پہلے سال ہی ہوا، تو اس کی خلاف ورزی کی 4 ہجری میں، اور احد میں انہوں نے آپ کہہ لیں کہ علیحدہ بھی ہو گئے. اور بعد میں واقعہ آتا ہے چھوٹا سا، ایک آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جس میں آپ کہہ لیں کہ وہ مدینہ میں یہودی تھے اور عورت وہاں پر گئی اور اس کا دوپٹہ اڑ گیا، اور وہاں پر پھر اس نے یہودیوں نے مذاق اڑایا عورت کا، اور پھر ایک مسلمان صحابی وہاں پر موجود تھے، اس نے یہودی کو قتل کر دیا، بدلے میں وہ یہودیوں نے اس مسلمان کو قتل کر دیا. اس طرح لڑائی ہوئی اور اللہ کے نبی نے حملہ کر دیا بنو نذیر پر، جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وعدہ خلافی کی تھی. اس لیے پھر ان کے اوپر حملہ کر کے پہلے یہ قلعہ بند ہو گئے، اور بعد میں آپ کہہ لیں کہ انہوں نے پھر علیحدہ ہو گئے اور اللہ کے نبی سے اجازت طلب کی، اور پھر یہ ان کو مدینے سے جلا وطن کر دیا گیا. چوتھے سال ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوتی ہے، اور اسی سال حضرت ام سلمہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوتا ہے.
شراب کے حرام ہونے کا آپ کہہ لیں کہ اجمالی حکم جو نازل ہوتا ہے وہ بھی 4 ہجری میں نازل ہوتا ہے۔ 4 ہجری کے یہ اہم واقعات ہیں۔ اور اسی طرح غزوہ بدر، آپ کہہ لیں کہ بدر کے جب احد میں شکست ہوئی تو ابو سفیان نے کہا کہ اگلے سال دوبارہ اسی مقام پر مقابلہ ہوگا، غزوہ بدر ثانی بھی جسے کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی بھی نکلے لیکن ابو سفیان لوگ اور وہ مکے والے نہ آئے، اس وجہ سے یہ معاہدہ ڈیلے ہو گیا۔ یہ بھی چھوٹا سا واقعہ آتا ہے۔ اس میں میں بتا رہا ہوں کہ میں نے کوشش کیا کہ مختصر سے مختصر اہم چیزیں جو MCQs بن سکتی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں، اور بڑی زیادہ تفصیلات ہیں۔ سیرت النبی پہ کام کرنے والا ساری زندگی بھی کام کرتا رہے تو مکمل نہیں ہو سکتا، اس لیے شارٹس مختصر کرتے ہیں۔ اوکے، اسی طرح 5 ہجری میں شرعی پردے کا حکم نازل ہوا۔ یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ زنا کی سزا کا حکم، صلاۃ الخوف اور تیمم کی جو اجازت ملی تھی وہ بھی 5 ہجری میں ملی۔ واقعہ افق جو ہوتا ہے اور سورۃ نور جو نازل ہوتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں، وہ بھی 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ غزوہ بنی مستلق آتا ہے۔ صفوان بن معطل تھے جو واپس آ رہے تھے، عبداللہ بن ابی نے سازش کی۔ کتنی دیر تک حضرت عائشہ کو سازش کا پتہ نہیں تھا چلا۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عائشہ کو بھیج دیا گیا وہاں پر اپنے گھر میں، اور بعد میں کہہ لیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے قسم اٹھا لی کہ میں 3 لوگوں، آپ کہہ لیں کہ جس میں مصطح بن اساسہ تھے، جن کا انہوں نے خرچہ بند کر دیا، اور قرآن پاک نے فرمایا ولایات اولو الفضل منکم، کہ فضل والے لوگ قسمیں نہ اٹھائیں کہ وہ اچھا سلوک کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو بہرحال غزوہ بنی مستلق میں 3 لوگوں کو آپ کہہ لیں غزوہ واقعہ افق میں 3 لوگوں کو کوڑے لگائے گئے، جس میں حمنہ بنت جہش تھی، اور حسان بن ثابت تھے، اور مصطح بن اساسہ تھے۔ تو بہرحال یہ پوری تفصیلات ہیں واقعہ افق کی۔ حضرت جویریہ بنت حارث اور زینب بنت جہش سے جو نکاح ہوتا ہے وہ بھی 5 ہجری میں ہوتا ہے۔ اسی طرح غزوہ خندق، غزوہ بنی مستلق اور غزوہ بئر معونہ یہ بھی 5 ہجری میں پیش آتے ہیں، اور 70 حفاظ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہید ہوتے ہیں، دھوکے سے جن کو شہید کروایا جاتا ہے، ان کا تعلق بھی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ 5 ہجری کے ساتھ ہی ہے۔ 6 ہجری کے واقعات میں آپ کہہ لیں کہ حج فرض ہوتا ہے، لیکن باقاعدہ اس کی آفیشلی اناؤنسمنٹ نہیں کی جاتی باقاعدہ 6 ہجری میں۔ اس کے بعد سورۃ فتح نازل ہوتی ہے 6 ہجری میں۔ صلح حدیبیہ ہوتا ہے، اور صلح حدیبیہ کے معاملات بھی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی گئے عمرے کا، آپ کہنے کہ خواب دیکھا عمرہ کرنے کا، لیکن جب سفر شروع کیا اور پہنچے وہاں پر تو عمرے کی اجازت نہ ملی۔ پھر اللہ کے نبی نے وہاں پر رک گئے، وہاں پر پھر معاہدہ ہوا، اور معاہدے کے بعد کہہ لیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس آنا پڑا۔ تو بہرحال صلح حدیبیہ کا تعلق ہے۔ 1400 صحابہ کرام تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس معاہدے میں موجود، اور 10 سال تک جنگ بندی کا معاہدہ ہوا اس موقع پہ۔ صلح حدیبیہ سے واپسی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطوط لکھے اور لوگوں کو خطوط روانہ بھی کیے گئے۔ یہ آپ کہہ لیں کہ 1400 ہجری کی بات، 1400 صحابہ کرام کی 6 ہجری کی بات ہے۔ اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی مدینہ میں ایک قحط پڑتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے آپ کہنے کہ وہ قحط دور ہوتا ہے۔ ساتھ ہی اب جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کا آپ کہہ لیں کہ معاہدہ ہو گیا ہے، صلح حدیبیہ ہو گئی ہے، اور اس میں سب سے اہم جو شک تھی وہ اس تھی کہ 10 سال تک فریقین کے درمیان جنگ نہیں ہوگی، اور یہ بڑا اچھا ایک پوائنٹ تھا، اپرچونٹی تھی مسلمانوں کے لیے۔ تو مسلمانوں نے کفار مکہ سے آپ کہہ لیں کہ نبرد ازما ہو کر اور ان کو صلح کر کے ایک حساب سے ان سے آپ کہہ لیں کہ فری ہو گئے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے پوری توجہ بلاد الاسلامیہ کے دوسرے بلاد العرب کے شہروں کی طرف متوجہ کی، اور پھر حکمرانوں کو خطوط لکھے، بادشاہوں کو خطوط لکھے، اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ جس کے اس میں پہلے غزوہ خیبر پیش آتا ہے 7 ہجری میں، اہم واقعہ جو ہے۔ اسی طرح لیلۃ العریس، غزوہ آپ کہہ لیں کہ خیبر سے واپسی پر لیلۃ العریس کا واقعہ آتا ہے۔ یہ وہی آپ کہہ لیں کہ واقعہ ہے جس میں پورے لشکر کی نماز فجر قضا ہو گئی تھی۔ واقعہ میں آپ نے سنا ہوگا، میں ایک دفعہ بتا دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی قافلے سے واپس آ رہے تھے تو رات کا پچھلا پہر تھا، پڑاؤ کیا آپ نے
تو پڑاؤ کرنے کے بعد سارے سو گئے تو اللہ کے نبی نے حضرت بلال کی ڈیوٹی لگا دی کہ بلال تم نہ ادھر بیٹھ جاؤ، اور جب فجر کی نماز کا ٹائم ہو تو تم نے اذان دینے، پھر ہم سب کو تم نے اٹھانا ہے۔ حضرت بلال بھی بڑی دیر تک انتظار کرتے رہے۔ پھر اس طرح ہوا کہ پلان کی ایک لکڑی کے ساتھ ٹیک لگائی، ٹیک لگا کے سو گئے۔ اب ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، کبھی فجر پھوٹتی ہے اور پھر میں اذان کہتا ہوں، تو وہ سو گئے اور سارا قافلہ ہی سویا رہا، اور اتنی دیر تک سویا رہا کہ سورج طلوع ہو گیا، یعنی کہ کوئی بھی نہ اٹھا، اللہ کے نبی بھی نہ اٹھے فجر کی نماز کے لیے، اور سارے سوئے رہے۔ اور جب سورج طلوع ہو گیا، گرمی لگی، تو پھر سارا قافلہ اٹھا، تو بڑے اللہ کے نبی پریشان ہوئے، اور پھر حضرت بلال کو بھی کہا کہ تم کو تو میں نے تمہاری ڈیوٹی لگائی تھی۔ تو حضرت بلال کہنے لگے اللہ کے نبی جس اللہ نے آپ کو سلا دیا اس نے مجھے بھی سلائے رکھا۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے کہا کہ جلدی جلدی اس بستی سے چلو، اس بستی سے نکلو، کیونکہ یہ بستی جو ہے یہاں پر شیطان کا قبضہ ہے، شیطان کی آپ کہہ لیں کہ اس پر ماجگاہ ہے، اس لیے اس بستی سے نکلے، تھوڑا سا آگے جا کر وضو کیا، اور پھر اللہ کے نبی نے فجر کی نماز پڑھائی۔ تو بار یہ ہے لیلۃ التاریس کا واقعہ۔ 7 ہجری میں ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور اسی سال ہی زینب بنت حارث کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ 7 ہجری میں ہی ام حبیبیہ، رملہ بنت ابی سفیان، میمونہ بنت حارث اور صفیہ بنت حیی بن اخطب، ان 3 خواتین سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کی ہے، وہ بھی 7 ہجری میں کی ہے۔ یہ وہ خواتین ہیں۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثرت ازواج کی وجوہات میں بہت زیادہ ہیں، لیکن ان میں سے ایک سب سے اہم اور ریزن یہ ہے کہ جب کسی قبیلے کی عورت کے ساتھ شادی ہو جاتی تھی تو وہ قبیلہ آپ کہہ رہے کہ لڑزہ پسند نہیں تھا کرتا۔ اب ظاہر بات، اللہ کے نبی نے مختلف خاندان کی عورتوں سے شادی کی، اور اس کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ اس خاندان کے لوگوں کو اپنا ہمنوا بنایا جائے، پلس کچھ تبلیغ کا مقصد ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد خواتین کو مسائل پوچھنا ہوتے تھے، اور اس لیے ان کے مسائل بتائے جانے کے لیے خواتین ہی ہونا ضروری تھی۔ پھر اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کو کم کرنے کے لیے بھی شادیاں زیادہ کی ہیں۔ تو بہرحال یہ کئی ایک پوائنٹس ہیں جن پر تفصیلی گفتگو بھی کی جا سکتی ہے۔ اوکے جی، 8 ہجری کا واقعہ آتا ہے۔ 8 ہجری میں حضرت خالد بن ولید اور عمر بن عاص مسلمان ہوتے ہیں۔ عمرۃ القضاء ادا کیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ عمرہ جو پچھلے سال کرنا تھا لیکن نہیں کیا گیا۔ اسی طرح غزوہ معطہ اور فتح مکہ کا واقعہ پیش آتا ہے۔ ابو سفیان اسلام قبول کرتے ہیں۔ اب 8 ہجری آپ کہہ لیں کہ فتح مکہ جب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر لوگ اللہ کے نبی آپ کہہ لیں کہ فتح مکہ کے موقع پر انتم الطلقاء فرما کر سب لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر فتح مکہ کے فوراً بعد غزوہ حنین پیش آتا ہے، اور پھر غزوہ طائف پیش آتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ جو ہیں وہ بھی اسلام قبول کرتے ہیں، اور اسی سال ہی یعنی کہ 8 ہجری کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ یہ 8 ہجری کے اہم واقعات ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ہم 9 ہجری کی طرف۔ 9 ہجری میں غزوہ تبوک پیش آتا ہے۔ 9 ہجری میں ہی مسجد زرار جو ہے اس کو منہدم کیا جاتا ہے۔ غزوہ مسجد زرار وہ مسجد ہے کہ جو منافقین نے تعمیر کی تھی۔ یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد آپ کو بتایا گیا کہ کچھ ایسی جگہیں ہیں جن آپ کہہ لیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ مسجد زرار وہ جگہ ہے جہاں پر لوگ آپ کے خلاف بیٹھ کے پروپیگنڈا کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف بیٹھ کے پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کی بنائی ہوئی مسجد زرار کو گرانے کا حکم دیا۔ عبداللہ بن ابی سلول کی جو موت ہوتی ہے وہ بھی آپ کہہ لیں کہ 9 ہجری میں ہی ہوتی ہے۔ 70 سے زیادہ وفود آپ کہہ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اسی لیے اس سال کو عام الوفود بھی کہا جاتا ہے۔ اصل میں بات اس کے پیچھے تھوڑی سی سمجھنے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عرب کے جتنے بھی لوگ تھے وہ زیادہ فوکس رکھتے تھے خانہ کعبہ کے اوپر اور مکہ والوں کے اوپر۔
کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ مکہ والے جو ہیں یہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں اور خانہ کعبہ کے دیکھ بھال کرنے والے ہیں جو قریش والے ہیں، اور جو مذہب مکہ والوں کا ہوگا زیادہ تر عرب کے لوگ اسی کو پسند کرتے تھے۔ اس کی ریزن یہ تھی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک مذہبی ہب ہے، تو مذہبی حق میں جو مذہب ہوگا اسی لیے اس کو مانا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرب کے لوگ بھی شروع میں جب مخالفت کرتے تھے تو کہنے والا یہ بھی کہتا تھا کہ تم محمد کو اس کے دین پہ چھوڑ دو، اگر وہ غالب آ گیا تو اس کا دین، تم اس کے دین کو اپنا لینا اور پھر تم سارے عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ تو بہرحال جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 ہجری میں مکہ فتح کر لیا اور اب مکہ کے اوپر اسلام کا پرچم لہرا دیا، تو اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ جتنے بھی عرب کے جتنے باقی قبائل تھے جو شش و پنج میں پڑے تھے، ڈاؤٹڈ تھے، تذبذب کا شکار تھے کہ اسلام قبول کریں یا نہ کریں، تو ڈیفینیٹلی ان کا آپ کہہ لیں کہ ان کو یقین آ گیا کہ یہی مذہب جو ہے یہ سچا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے انہوں نے جوک در جوک آ کر اسلام قبول کیا۔ تو بہرحال یہ 70 سے زائد جو وفود ہیں یہ اس سال نہ آتے ہیں۔ سورۃ توبہ نازل ہوتی ہے اس سال، پھر منافقین کی پابندی لگ جاتی ہے، اور اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج سے ایلا کیا تھا۔ ایلا ایک اسلامک ٹرم ہے جس میں 4 مہینے تک میکسیمم ڈیوریشن ہوتا ہے۔ کوئی بھی مرد جو ہے وہ قسم اٹھا لیتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا، چھوٹی موٹی گھر میں لڑائیوں کی وجہ سے کہہ لیں، پرسنل ایشوز کی وجہ سے کہہ لیں۔ اللہ کے نبی کی جو بیویاں تھیں انہوں نے دعویٰ کیا تھا مال و دولت کا کہ ہمیں خرچہ نہیں پورا ملتا، ہمیں پیسے ملنے چاہیے، تو اللہ کے نبی بڑے پریشان ہوئے، تو اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں سے کہتے کہ علیحدگی اختیار کر لی۔ تو یہ تقریباً 4 مہینے تک کا ڈیوریشن بتایا جاتا ہے میکسیمم، اس کے احکامات تفصیلاً موجود ہیں قرآن مجید میں۔ اوکے جی، اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے سے بھی ایک دفعہ گرے تھے، جس کی وجہ سے دائیں پہلو اور پنڈلی پر اللہ کے نبی کو خراش بھی آئی تھی۔ 9 ہجری میں ہی باقاعدہ حج فرض ہوتا ہے آفیشلی طور پہ، اور حضرت ابوبکر صدیق کو پہلا امیر الحج، یہ بھی ایم سی کیو آتا ہے اور بڑا امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے کہ پہلے امیر الحج کون ہے۔ دیکھنے میں یہی لگتا ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ظاہری بات ہے خود امیر الحج ہوں گے، لیکن پہلے امیر الحج جو تھے اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر صدیق کو بنا کے بھیجا، اور 300 اب کہہ لیں کہ 300 افراد جو تھے وہ اس پہلے حج میں شریک تھے۔ اوکے جی، تو 9 ہجری کے اہم واقعات یہ ہیں۔ اس کے بعد 10 ہجری ہے، اللہ کے نبی کے وفات آپ کہیں کہ آخری عمر کے حصے، جس میں مسلمہ کذاب نے اور اسود انسی نے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ یہ ایم سی کو اس طرح بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی کن 2 لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، تو مسلمہ کذاب تھا بنو حنیفہ کا، اور اسود انسی تھا یہ یمن کا تھا، تو اس نے وہاں کے بادشاہ شہر جو تھا شہر بن بازان، اس کو قتل کر دیا اور اس کی بیوی سے شادی کر لی، اور پھر اس کے بعد عاملوں کو ساتھ ملا کے یمن پہ حکومت کی۔ دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا، اور اس کو پھر شکست بھی ہوئی اسود انسی کو، اور یہ مارا گیا۔ اور کہہ لیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس رات فوت ہوئے ہیں اس کے 1 دن بعد، یعنی کہ صرف جسٹ 1 ڈے بعد ہی یہ خبر اسود انسی کی طرف سے آئی تھی کہ وہ قتل کر دیا گیا ہے۔ 10 ہجری میں خطبہ حجۃ الوداع ہوتا ہے، بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بھی موجود تھیں جن کی تعداد 9 تھی۔ اوکے جی، اس میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے، بڑی ایسی انفارمیشنز ہیں جو اس میں بھی مزید بھی ایڈ کی جا سکتی ہیں۔ اور 11 ہجری کو آپ کہہ لیں کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے ہیں۔ اوکے جی، یہ تھا ہمارا مختصر ٹاپک جو تھا آپ کہہ لیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ اب اس کے بعد دوسرا ٹاپک ہے ہمارا خلافت راشدہ کا، اور خلافت راشدہ میں ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلا جو تعارف ہے ہمارا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو سب سے افضل ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں،
لیکن اہل تشیع کے ہاں حضرت ابوبکر نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ زیادہ قابل احترام اور قابل عزت ہیں۔ اوکے جی، اب آتے ہیں جس سیرت النبی صلی اللہ خلفائے راشدین کی سیرت کی طرف، جو کہ آپ کے ساتھ میں اسکرین شیئر کر دیتا ہوں، آپ کو بھی نظر آ جائے گی۔ اوکے سر، اس کو زوم کر لیتے ہیں جی۔ جی تو خلفاء، اچھا ٹائم دیکھ لیں ذرا، میرے خیال سے تھوڑا ٹائم رہ گیا ہمارے پاس۔ اوکے جی، کوشش کریں کہ نبی حضرت ابوبکر صدیق کی جو سیرت ہے وہ مکمل ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق 573 عیسوی کو پیدا ہوتے ہیں، عام الفیل کے 2 برس اور 6 مہینے بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال اور 6 مہینے چھوٹے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2-2.5 سال بڑے تھے، چھوٹے تھے۔ حضرت ابوبکر کا اصل نام عبداللہ ہے اور کنیت ان کی ابو بکر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا ایک نام عبد الکعبہ بھی رکھا گیا تھا اور بعد میں چینج کر دیا گیا۔ عبد الکعبہ کی جو وجہ تسمیہ بیان کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ ان کے والد محترم کے ہاں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا وہ زندہ نہیں تھا رہتا بلکہ فوت ہو جاتا، تو ان کے والد نے منت مانگی، نظر مانی کہ اب جو لڑکا پیدا ہوگا اگر وہ زندہ رہا تو میں اس کا نام عبد الکعبہ رکھوں گا۔ تو پھر جب وہ پیدا ہوئے تو ان کو خانہ کعبہ کے لیے وقف کر دیا گیا اور ان کا نام عبد الکعبہ رکھا گیا، اور جب آپ جوان ہو گئے تو آپ کا نام عتیق رکھا گیا۔ عتیق کا مطلب ہوتا ہے غلام آزاد کرنا، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے جو ہر دفعہ ان کے بیٹے پیدا ہوتے تھے فوت ہو جاتے تھے، اس غلامی سے نجات حاصل کی ہے، اس لیے ان کا نام آپ کہہ لیں کہ عتیق رکھا گیا۔ اوکے جی، اچھا یہاں پر معنی بھی ذرا دیکھ لیں۔ عربی میں جو بکر کا لفظ ہے، لفظ جو بکر ہے، ابو بکر ہم لفظ بولتے ہیں، اس کے 2 معنی ہیں۔ بکر جوان اونٹ کو کہتے ہیں، اور آپ چونکہ اونٹوں کی کہہ لیں کہ بڑا دھیان رکھتے تھے اور اونٹوں میں بڑی دلچسپی دیتے تھے اور ان کے علاج معالجے سے بھی واقف تھے، اس لیے آپ کو لوگوں نے ابو بکر کہنا شروع کر دیا۔ ایک یہ وجہ تسمیہ بیان کی جاتی ہے، یہ ایسی ہے کہ جس طرح اللہ کے نبی نے حضرت عبد الرحمن بن صخر کا نام ابو ہریرہ رکھا۔ ہریرہ اصل میں بلی کو کہتے ہیں، تو حضرت ابوبکر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بلیوں سے بڑا پیار تھا، تو اللہ کے نبی نے ایک دفعہ ان کو پیار سے بلایا، او ابو ہریرہ، یا ابا ہریرہ، اے بلیوں کے باپ۔ تو بلیاں پکڑی ہوئی تھی انہوں نے، تو اب حضرت عبد الرحمن بن صخر کو یہ نام اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اپنا نام ہی ابو ہریرہ رکھ لیا۔ اسی طرح ابو بکر اونٹوں کا باپ کہنا شروع کر دیا۔ ابو بکر کا ایک معنی اور بھی ہے، اور بکر کے معنی ہوتے ہیں اولیت، پہلا، سب سے پہلا، فرسٹ جو ہے۔ بکرا یا باکرہ بھی لفظ آتا ہے، چونکہ آپ ایمان لانے میں، ہجرت کرنے میں اور حضور کی وفات کے بعد امیر المومنین وغیرہ بننے میں، سب کاموں میں اول ہیں، سب سے پہلے ہیں، اس لیے آپ کو ابو بکر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں تو وجوہات ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حضرت ابوبکر صدیق کے والد جو تھے ان کا نام عثمان بن عامر بن عمر ہے، اور کنیت جو ہے وہ ابو قحافہ ہے۔ عام طور پر یہ ابو قحافہ کے نام سے ہی جانے جاتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے کہنے کے والد محترم۔ اسی طرح ابوبکر صدیق کی جو والدہ ہیں ان کا نام سلمہ بنت صخر ہے، لیکن ان کی جو کنیت ہے ام الخیر ہے، اور یہ ام الخیر کے نام سے ہی مشہور ہیں۔ قریش کے قبیلہ بنو تیم سے تعلق رکھتے تھے، یہ بھی ایم سی کیو آتا ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور جو تیم قبیلہ تھا یہ جرمانوں کا، دیت کا اور مالی معاملات کا بندوبست کرتا تھا، یعنی کہ جیسا کہ پرسوں کے لیکچر میں بتایا گیا کہ عرب کے لوگوں نے ڈپارٹمنٹ جو تھے وہ تقسیم کر لیے ہوئے تھے، ہر خاندان کے بڑے لوگوں کو کچھ مخصوص عہدے اور کچھ مخصوص ذمہ داریاں ملتی ہوتی تھیں، اور وہ انہی ذمہ داریوں کو آگے چلاتے تھے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق کے خاندان کے پاس جو ذمہ داری تھی وہ دیت کے معاملات، آپ کہہ لیں کہ فائنانس کے جو معاملات تھے، وہ سارے معاملات حضرت ابوبکر صدیق کے خاندان کے پاس تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت ابوبکر صدیق جو تھے وہ علم الانصاب، یعنی کہ نسب نامہ جو یاد رکھنا ہوتا تھا اس کے بڑے ماہر تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ان ابا بکر عالم قریش بانصابہا، ان کے نسب کو زیادہ جانتے تھے۔ اوکے جی، 63 برس کی عمر میں خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق 13 ہجری کو اس دنیا فانی سے کوچ فرماتے ہیں۔
حضرت ابوبکر صدیق نے کل 4 خواتین سے شادی کی ہے، جن میں قتیلیہ بنت عبدالعزیٰ ہے، ام رومان بنت عامر ہے، ام عبداللہ اسماء بنت امیس ہے، اور ایک اس کا نام سے ذہن سے نام نکل گیا، اب میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، شیئر کر دیں گے بلکہ۔ قتیلیہ بنت عبدالعزیٰ جو ہے، ان سے عبداللہ بن ابی بکر اور اسماء بنت ابی بکر پیدا ہوئی ہیں، اور یہ اسماء بنت ابی بکر وہی ہیں جن کو ذات النطاقین کا لقب بھی دیا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل اپنی جگہ پہ انشاءاللہ آ جائے گی۔ ام رومان ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہیں، یعنی کہ ام رومان سے 2 بچے پیدا ہوئے ہیں، جن میں سے ایک کا نام عبد الرحمن ہے اور ایک کا نام عائشہ ہے۔ یہ عبد الرحمن بن ابو بکر وہی ہیں کہ جن کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کا آپ کہہ لیں کہ آمنا سامنا ہو گیا تھا جنگ میں۔ یہ روایت بھی آتی ہے کہ جب انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا پھر، تو انہوں نے یہ کہا کہ حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ اے ابو بکر، اے والد محترم، آپ بدر والے دن میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا کہ میرا باپ ہے، اس لیے میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اے عبد الرحمن، اگر تو میری تلوار کے نیچے ایک دفعہ بھی آ جاتا تو میں تم کو نہ چھوڑتا، کیونکہ اسلام کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہوتا ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ ام عبداللہ اسماء بنت امیس ہیں۔ ان کی پہلی جو شادی ہوتی ہے وہ حضرت جعفر طیار سے ہوتی ہے۔ جنگ معطا میں حضرت جعفر طیار شہید ہو جاتے ہیں، تو آپ پھر یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ ام عبداللہ اسماء بنت امیس کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں، اور انہی سے آپ حضرت ابوبکر صدیق کا ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے حضرت آپ کہہ لیں کہ محمد بن حنفیہ۔ جو محمد بن حنفیہ آتے ہیں مشہور، محمد بن ابی بکر جو بیٹا آتا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق سے پیدا ام عبداللہ اسماء بنت امیس سے پیدا ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ہجرت حبشہ کا بھی ارادہ کیا تھا اور گھر سے نکلے بھی تھے، لیکن برق الغماد ایک جگہ پر پہنچے تو ان کی ملاقات کارا قبیلے کے مالک بن دگنا سے ہوئی۔ ان کے بڑے اچھے آپس میں تعلقات تھے، تو حضرت مالک بن دگنا نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی کہ گھر والوں نے اور خاندان والوں نے بڑا تنگ کیا ہے، اس لیے میں یہ جگہ چھوڑ کر ہی جا رہا ہوں۔ لیکن حضرت مالک بن دگنا نے ان کو سمجھایا کہ آپ یہ شہر چھوڑ کر نہیں جائیں، آپ بڑے اچھے انسان ہیں اور میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ تو بہرحال ان کے کہنے پر حضرت ابوبکر صدیق جو ہے واپس آئے، اور بنو دیل کے عبداللہ بن عریقت نامی شخص آپ کہہ لیں کہ ان کے ساتھ تھے۔ یہ پلیز مائک میوٹ کر لیں یار، مائک پلیز اب میوٹ رکھیں۔ بچے کے ساتھ کام سے جانا نہیں، وہ سونا کوئی بات نہیں، گھر سونا سکون سے، مجھے تو سکون ہی نہیں، آٹا ڈھونڈنے کے لیے پورا فون گھوما ہے۔ یہ مائک کس کا آنا ہے؟ پلیز مائک بند رکھیں۔ اوکے جی، تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب ہجرت کا ارادہ فرمایا تو بنو دیل کے عبداللہ بن عریقت یہ راستہ بتانے کے لیے لگ نبی کے ساتھ تھے۔ یہ اب ہجرت نبوی کی بات ہو رہی ہے مدینہ کی طرف۔ اس کے بعد قباء میں قیام کے دوران حضرت ابوبکر صدیق حبیب بن صاف کے مکان میں رہائش پذیر انہوں نے اختیار کی۔ اسماء بنت ابی بکر نے سامان سفر ان کا ساتھ کیا اور توشہ دان کھانا وغیرہ رکھا، تو کمر پٹا نہیں تھا ملا، تو انہوں نے اپنے کمر بند کو کاٹ کر ایک پٹا بنا لیا، اس لیے ان کو ذات النطاقین ان کے 2 پٹکے والی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی کوششوں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ بہت زیادہ لوگ ہیں، لیکن یہ MCQ ہے کہ 10 مبشرہ میں سے جو 5 آدمی ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق کے آپ کہنے کے کہنے پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے بارے میں آپ کہہ لیں کہ سب سے پہلے جو ان کی بیعت کی ہے وہ بشیر بن سعد نے کی ہے سقیفہ بنی سعدہ میں۔ اسی طرح کل امام جو ہوگا وہ قریش سے ہوگا، یہ والی روایت جو ہے یہ حباب بن منذر نے بیان کی ہے، اور دوسرے دن حضرت ابوبکر صدیق نے عام لوگوں کی بیعت کی ہے، اور حضرت
آپ کہہ لیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 40 دنوں بعد حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کی تھی۔ اسامہ بن زید کے لشکر کو روانہ کرنا تھا اور بڑا ضروری تھا، اس لیے یکم ربیع الثانی 11 ہجری کو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ لشکر روانہ کیا تھا، اور 40 دنوں کے بعد یہ لشکر جو تھا حضرت اسامہ بن زید کا یہ واپس آ گیا تھا۔ فتنہ ارتاد میں کئی لوگ آپ کہہ لیں کہ مرتد ہو گئے، جن میں مشہور جو تھا قبیلہ ابس و زبان تھا، جنہوں نے اللہ کے نبی حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف بغاوت کی۔ اللہ کے حضرت ابوبکر صدیق نے اس بغاوت کو ختم کیا۔ جھوٹے مدعیان نبوت میں سے طلحہ اسدی تھا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ مالک بن نویرہ تھا، یہ مرتد ہو گیا تھا، بعد میں اسلام بھی قبول کر لیا، قتل ہو گیا تھا بعد میں۔ اسی طرح مسلمہ کذاب ہے، جس کو حضرت وحشی نے قتل کیا تھا جنگ یمامہ میں۔ اسی طرح اسود انسی ہے، اس کا بھی کہنے کہ قتل ہو گیا تھا، یہ اللہ کے نبی کے دور میں ہی قتل ہو گیا تھا۔ اسی طرح بحرین کے لوگوں نے فتنہ برپا کیا، اس کے بارے میں واقعات ہیں، تفصیلات آپ کے سامنے ہیں۔ تدوین قرآن میں حضرت ابوبکر نے حضرت عمر فاروق کے مشورے سے تدوین قرآن کا آغاز کیا اور حضرت زید بن ثابت کو اس کا نگہبان بنایا۔ ابوبکر صدیق وہ ہیں جن کی 4 پشتیں صحابیت سے مروی ہیں، آپ کہنے کہ مشرف ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 دفعہ جاتے تھے۔ 9 ہجری میں ان کو امیر الحج بنایا گیا، اور اس کے بعد یہ ساری تفصیلات ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا جو آج کا لیکچر ہے یہ ختم ہوتا ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔